جو آیت 11 ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیٹ اس یعنی تھنک لائک دس کہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ راستہ یا وہ جو صراط مستقیم ہے یا وہ جو نجات کا جو راستہ ہے جو آپ کو کامیاب کر دے گا اس دنیا میں اور آخرت میں، وہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سم اپ کر دیا. یعنی کہ نیکی کا ایسنس کیا ہے، نیکی کیا ہے. جس طرح سے ہم سورہ بقرہ کی آیت 177 جس کو آیت بر بھی کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کی حقیقت کو بتایا ہے، اسی طرح اس اگلی آیت میں بھی یہ بتا دیا گیا بہت بریفلی، بہت اختصار کے ساتھ کہ نیکی اور نجات کا راستہ کیا ہے، انسان سے ریکوائرمنٹ کیا ہے، وہ ایسا کیا کام کرے گا جو اس کے لیے اس نیکی کے راستے پہ چلنا آسان کر دے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا. فلق تحم العقبہ، مگر وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا. ٹھیک ہے، یعنی کہ انسان جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنا مال خرچ کرو، اور وہ یہ کیا کہتا ہے آگے سے کہ میں تو بہت مال خرچ کر چکا ہوں، میرے پاس تو اب مال نہیں ہے انفاق کرنے کے لیے، تو اس شخص کو کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسا شخص پھر گھاٹی پر سے نہ گزر سکا. یہاں پہ جو اقتحامہ کا جو ورڈ ہے آیت میں، جس کا ترجمہ ہم نے کیا گزرنا، اس کا روٹ ورڈ ہے قاف ہا میم. اس کے معنی ہیں کراس کرنا، پار کرنا، داخل ہونا، انٹر ہونا یا گزرنا. اور جو عقبہ کا جو ورڈ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے عین قاف با، جس کے معنی ہیں پہاڑ کے اندر کا راستہ یا دو پہاڑوں کے بیچ کا راستہ. تو لیٹس سے کہ یہ شخص جو ہے یہ ایک دشوار گزار راستہ، ایک مشکل راستہ تھا جس کو یہ شخص پار نہیں کر سکا. عقبہ کے بارے میں 2-3 آراء ہیں، ان پہ ہم بات کر لیتے ہیں بریفلی. نمبر 1، اس سے نجات کا راستہ مراد ہے، یعنی یہ شخص یہ نجات کا راستہ، یہ جو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا نجات کا راستہ تھا، یہ اس کو نہیں پار کر سکا. نمبر 2، اپنے نفس اور اپنی خواہشات، اپنی ڈیزائرز کا محاسبہ کرنا، ٹو ہولڈ یور سیلف اکاؤنٹیبل. ٹھیک ہے، اپنا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنا. یہ بھی مشکل کام ہے کیونکہ انسان کو بہت نیوٹرل ہو کے اپنی غلطیاں، اپنے موٹیوز، اپنی انٹینشنز کو دیکھنا مشکل کام ہے. ٹھیک ہے، بیکاز پھر آپ اپنے آپ کو رعایت نہیں دیں، یعنی آپ اس کو آبجیکٹیولی اپنے آپ کو جج کریں. اسی طرح پھر نمبر 3 جو ہے بہت مشکل یا سخت، یعنی یہ بہت مشکل اور ایک سخت راستہ ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ مشکل راستہ جو ہے وہ کیسا راستہ ہے، وہ اس میں انسان کو بہت ایفرٹ کرنی پڑے گی. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان مسلسل مشقت کرے گا اس دنیا میں. تو یہ جو راستہ ہے یہ ہائر روڈ ہے. دس از دیٹ پاتھ وچ از گوئنگ ٹو ٹیک یو اپ ورڈز. تو جب آپ اپ ہل کلائم کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ایفرٹ ریکوائرڈ ہے، آپ کی سانس بھی پھولتی ہے، آپ کے مسلز بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں، ایگزرٹ ہوتے ہیں. تو ایک یعنی سمبل کے طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نیکی کے کام مشکل کام ہے، جیسے کسی بہت دشوار راستے سے گزرنا. ٹھیک ہے، اور آگے جو کام بتائے جا رہے ہیں یہ مشکل کاموں میں سے ہیں، اگلی آیات میں جو کام اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور ان کاموں کو کرنا اور پھر ان پر مستقل مزاجی اختیار کرنا، ان پہ اسٹیڈ فاسٹ رہنا، کنسسٹنٹ رہنا ان کاموں پہ، یہ کیسا ہے؟ یہ بھی بہت مشکل ہے اور صبر آزما کام ہے. یو نیڈ a lot of patience, you need consistency to be able to fulfill these duties, to be able to do these things. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے. یعنی بتایا کہ تم دشوار گزار گھاٹی سے یہ شخص نہیں گزر سکا، اور پھر پوچھا تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے.